قرآن کریم فرقان حمید کلام الہی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس کلام کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید حفظ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سرزمین نصیب فرمائی جس میں علماء، قراء، حفاظ کثرت سے موجود ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ہو اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن نام ہے الفاظ، معانی اور نقوش کا۔ جو قرآن کریم فرقان حمید ما بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان ہے، یہ نقوش ہیں، ان کی بھی حفاظت کی گئی، اور الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام نے کی، اور پھر معانی کی حفاظت علماء کرام نے، مفسرین نے کی۔ پورا کا پورا قرآن محفوظ ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک اس کا نقش، اور پھر اس کے تحت جو معانی ہے، جو اس کا شانی نزول ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے اس کی حفاظت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس زمانے میں چمڑے پہ لکھا جاتا، اونٹ کی ہڈیوں پہ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اصل سلسلہ سینہ بسینہ تھا، سینوں میں محفوظ تھا۔ جس سینے میں قرآن اللہ کا آ جائے، یہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض میرے مالک کا چناؤ ہے۔ اس نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے جس سینے کو چاہا منتخب کر لیا، یہ انتخاب ربی ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ مالک نے چاہا کہ میں اس سینے کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کروں، اس نے منتخب کر لیا۔ بڑے باسعادت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے کلام کے لیے چنا، اور یہ ایسے مبارک سینے ہیں کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور چڑھ، یہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا۔ کیا شان ہوگی! اولین آخرین جمع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک آنے والا انسان، ایک محشر کا میدان ہے، اور حافظ قرآن کی وہاں کیا تکریم کی جا رہی، کیا اعزاز و اکرام ہے کہ سارے دیکھ رہے ہیں، اور حافظ قرآن درجات کو عبور کرتا ہوا اوپر جا رہا۔ حافظ قرآن دی شان دا تا پتہ ہی اصل اتھے لگنا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں کیا ان کا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے، تو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی، اور جس سینے میں اللہ کا کلام آ گیا اس کی کیا عزت ہوگی۔ اور رمضان کے مبارک مہینے کی جو عزت، جو احترام ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ چاند نظر آتا ہے، روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے، قرآن پہلے پڑھا جاتا ہے۔ عجیب ایک نکتہ ہے، پہلے قرآن پڑھا جائے گا، روزہ بعد میں رکھا جائے گا۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے اوصاف اور اس کے کمالات آپ احباب علماء سے بارہا سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ تعلق مضبوط نصیب فرمائے، اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں کہ میرا اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ کلام الہی سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے جو کلام الہی کے پڑھانے والے ہیں ان سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔
ظاہر بات ہے دودھ ملے گا دودھ والے سے ملے گا نا، یہ تو نہیں بھی جس کے پاس دودھ نہیں ہے وہ دودھ جا کے کسی بھی پمپ پہ چلا جائے، پیٹرول پمپ پہ کہے جی مجھے دودھ چاہیے، وہ کہیں گے تو پاگل ہے، یہاں سے تو پیٹرول ملے گا، دودھ تو نہیں مل سکتا۔ سبزی والے سے جا کے دودھ مانگے یا کسی بڑے جنرل سٹور سے چلا جائے جا کے کہے جی مجھے دودھ چاہیے، وہ کہیں گے دودھ تو بھائی دودھ والی دکان سے ملے گا۔ قرآن اور قرآن کے معانی اور اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی اور اس کا ادب و احترام وہ تو قرآن والوں سے ملے گا، اس لیے ان کے ساتھ تعلق ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا۔ جب ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بہت بلندیوں پہ لے جائے گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ جو کپڑا لگ گیا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ دکان والا غلاف کے لیے کپڑا ایسے ہی دے دیتا ہے، درزی بچا ہوا دے دیتا ہے جو کسی کام کا نہیں، وہ قرآن کے ساتھ لگتا ہے، وہ کپڑا قیمتی بن جاتا ہے، اس کو لوگ چومتے ہیں، بوسے دیتے ہیں کہ اس کا تعلق کلام الہی کے ساتھ۔ اور کسی نے بڑی بوس کی اور بڑا مہنگا کپڑا بھی پہنا ہو تو وہ آخر وہ اس کے چیتھڑے روڑیوں کے اوپر ملیں گے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں۔ قرآن کی نسبت، اس نسبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑی بلندیوں پہ لے جائیں گے۔ دوسرا، ہم اپنے تعلق کو دیکھ کر چلیں، جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کھائے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، اس صحبت کی وجہ سے آدمی یا تو بہت نیک ہو جاتا ہے یا بری صحبت کی وجہ سے بہت برا ہو جاتا ہے۔ شعروں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو ایویں جویں دکان اتارا، برے بندے دی صحبت یارو ایویں جویں دکان لوہارا۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر المرء من یخالل، آدمی دوست کے دین پر چلتا ہے، اس لیے دیکھیں میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ صحبت کا بڑا اثر ہے۔ ہمارے پاس 8-10 سال پہلے ڈاکٹر اشتیاق صاحب آئے، کرک کے بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اٹلی میں ان کا سفر ہوا جماعت میں۔ وہ فرمانے لگے ہمارے کرک کے اندر جب انگریز کی حکومت تھی، ایک مسجد کا امام تھا، مولوی صاحب تھے، اس کے پاس انگریز ڈاکٹر آتا تھا، وہ اس کے ساتھ مولوی صاحب کی خوب الیک سلیک ہوگی، اس کے پاس بیٹھنے لگے، گپ شپ اتنی بڑھ گئی کہ مولوی صاحب اس کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے آہستہ آہستہ مولوی صاحب عیسائی ہو گئے۔ 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے بھی عیسائی ہو گئے، 1 بیٹا بچا۔ وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس مولوی صاحب کے پوتے نے ہمیں بتلایا کہ جب ہمارا دادا عیسائی ہونے کا اعلان کرنے والا تھا تو اس نے خواب دیکھا، دادے نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے۔ تو آپ نے وہ رجسٹر کھولا اور کہتے ہیں میرے دادے نے دیکھا کہ حضور نے اس کا نام اپنے امتیوں میں سے کاٹ دیا۔ بری صحبت تو چاہے عالم دین ہو اسے بھی برباد کر دے گی، اور اچھی صحبت جاہلوں کو نیک بنا دے گی۔ اچھی صحبت کے اثرات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں محمد یوسف یوحنا سے محمد یوسف بن گیا۔ صحبت تھی، سعید انور کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ تبلیغ میں لگا، اس کی صحبت کی وجہ سے وہ آدمی اسلام پہ آ گیا، اور آگے اس کی نسلوں میں دین چل رہا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کارگزاریاں آپ کے سامنے۔ تو ہم اپنی صحبت کو اچھا کریں، اگر ہماری صحبت اچھی نہ ہوئی تو لوگوں کی بددینی ہمیں بھی بددین بنا دے گی۔ اس لیے ہم ہر گھڑی اس بات کو دیکھتے رہیں کہ میرا تعلق، میری دوستی کن لوگوں سے۔ اگر سارے نمازی دوست ہیں تو نماز کا وقت ہوگا وہ کھینچ کے مجھے مسجد میں لے جائیں، اور اگر میرے دوست بددین ہیں اور میں دائی نہیں ہوں، ایک تو ہے دائیانہ مزاج ہے، وہ بددینوں میں بھی جائے گا تو اپنی دعوت چلائے گا، وہ شکار کی نیت سے جا رہا ہے،
لیکن اس کے لیے بھی ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر ایمان مضبوط نہیں تو یہ بھی ڈول جائے گا. حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو یہی نہ سمجھ لے کہ میں بڑا دائی ہوں اور میں ہر ماحول میں چل جاؤں گا. بعض ماحول بندے کو کھینچتے ہیں، ان میں اٹریکشن ہوتی ہے، اس وجہ سے بندہ اپنے دین سے بھی جاتا ہے. تو نیک صحبت اور حسن نیت بندے کو بہت آگے لے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اٹلی میں ہماری جماعت گئی، وہاں ایک بنگالی تھا. وہ بنگالی بوتل ساتھ رکھتا تھا، جب استنجے کی ضرورت ہوتی ہے وہ استنجا کر کے آ جاتا. حضور علیہ السلام کی سنتوں میں اللہ نے نور رکھا. جو ہمیں دین دیا پاکیزہ دین ہے، اسے ہم معمولی نہ سمجھیں. جب غیر لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور تقابل کرتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. ہمارے ماحول میں چونکہ زیادہ مسلمان ہیں، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، وہ عظمت نہیں جو ہونی چاہیے. وہ فرماتے وہ کچھ انگریز اس کو کہتے تم کیا ہاتھ بھی اپنے خراب کرتے ہو، ہاتھ بھی لگاتے ہو اور پانی بھی ڈالتے ہو، کیا تم، ہم لوگ ٹیشو سے صاف کر لیتے ہیں، تمہارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں. تو وہ بنگالی کہتا کہ ہمارے ہاتھ دھل جاتے ہیں، گندے نہیں ہوتے، گندا تو تمہارا جسم ہوتا ہے. کہتے اسے نیند نہیں آتی تھی، ڈاکٹر ویسے تانے مارتا رہتا، باتیں کرتا رہتا. ایک رات اس نے کہا یار چلو آج بنگالی کے طریقے پہ استنجا کر کے دیکھیں. کہتے وہ بنگالی کے طریقے پر رات کو استنجا کیا، استنجا کر کے آ کے لیٹا تو اس کو فوری نیند آ گئی. بڑا خوش ہوا، بھائی یہ تو بنگالی کا ایک طریقہ استنجے کا میں نے آزمایا ہے تو مجھے نیند آ گئی ہے. وہ اگر بنگالی کی ساری باتوں کو دیکھوں گا جو وہ کرتا ہے تو مجھے کیا ملے گا. اس ایک وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو دین لے کر آئے اور جو دین کی محنت لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ ایک اٹلی میں اور لڑکی مسلمان ہوئی، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ فرمان لگے کہ ایک نوجوان تھا، وہ اپنے جو اس کا پلازا تھا اس میں نماز پڑھتا تھا. اس کے فلیٹ کے سامنے ایک اور فلیٹ تھا. وہ جب نماز پڑھتا تو ایک لڑکی وہاں سے اس کو دیکھتی. جب اس کی نماز کا ٹائم ہوتا وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتی اپنے فلیٹ میں. کچھ دن تو یہ کرتا رہا، پھر اس نے ایک دن نا جی پردہ آگے کر دیا. اب یہ کیا اس نے روزانہ کا میں عبادت کرتا ہوں، یہ سامنے آ کے بیٹھ. وہ اگلے دن ادھر سے آ کے اس نے دروازہ کھٹایا، آ گئی. اس نے کہا کہ تم وہ ایکسرسائز کرتے تھے، وہ ایکسرسائز میں دیکھتی تھی تو مجھے بڑا سکون ملتا تھا، اب وہ تم پردہ کر دیتے ہو تو مجھے وہ سکون نہیں ملتا. اس نے کہا یہ ایکسرسائز نہیں ہے، یہ ہماری عبادت ہے. اس نے کہا یہ مجھے بھی سکھاؤ. اس کی صرف نماز دیکھ کر اس کو سکون مل رہا ہے اور وہ مسلمان ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے. جب تقابل ہوتا ہے نا، مد مقابل کوئی ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا. تو یہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ آگے لے جائے گی. جانا تو ہم سب نے ہے. اب ہمارے اعمال تو سب کے کمزور ہیں، اتنے اعمال ہمارے تگڑے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جی بہت ہم ولی اللہ لوگ ہیں. کمزور لوگ ہیں. صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری اماں جان. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ پڑھو. اب وہ خاتون جو جنتی ہے، جن کا باپ جنتی اور جو نبی کی بیوی ہو، اس کے پڑھنے کے لیے بھی تعلیم جو ارشاد فرمائی کہ اے اللہ تو درگزر فرما دے، معاف کر دے. تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. کیا ان کی شانیں، اور ان کے لیے بھی یہی نسخہ تجویز. تو دین کا خلاصہ یہ کہ ہم لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، یا اللہ معاف کر دے. معافی اللہ کو بڑی پسند ہے.
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ ہے ہی نہیں، سارے گناہ معاف۔ اس لیے ہم لوگ توبہ کو اپنا شعار بنا لیں، روزانہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، ہر نماز کے بعد یا اللہ یہ نماز پڑھ لی، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تیری توفیق سے پڑھی، یا اللہ تو اسے قبول کر لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ مجھے دین سے دور نہ کرنا، مجھے اپنے سے دور نہ کرنا۔ ہمارے کھوٹے اعمال ہیں، اور دلی میں ایک آدمی سبزی پکا کر بیچتا تھا، جیسے آج کل نان چنے والی ریڈی ہے، وہ سبزی کی پکا کے سالن روٹیاں لگا کے بیچتا تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی نیت ایسی زبردست تھی کہ اس کے پاس لوگ کھوٹے سکے لے آتے، وہ کھوٹے سکے لے لیتا، پلیٹ بھر کے دے دیتا، لوگوں میں مشہور ہو گیا بھی وہ بابا جی نو نظر نہیں صحیح آتا تے بابا جی کو کھوٹے سکے بھی چل جاندے، اور وہ بابا جی ایسے ہی بنے رہے، لوگوں کے کھوٹے سکے چلاتے رہے، چیزیں دیتے رہے۔ جب بابا جی بیمار ہو گیا آخری عمر میں، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہو کے لوگوں کے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، اور تو رب ہے، اور تو میرے کھوٹے اعمال ہی قبول کر لے۔ یہ اللہ کو ادائیں بس اوقات کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ اسی پہ فیصلہ کرتا، تو اس لیے وہ مالک ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، لوگوں کے ساتھ میل جول، حسن سلوک، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اور یہ ساری تعلیمات قرآن دے رہا ہے، اور اس قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ جس نے جتنا تعلق مضبوط کیا، کتنی خواتین تھیں جو خواتین روزانہ 10 15 پاری پڑھا کرتی تھیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے، بعض جگہوں پہ ایک صبح ایک شام 2 قرآن روزانہ۔ قاری سعید صاحب ملتانی ہمارے علوم شریعہ میں تھے، وہ بھی روزانہ ایک قرآن پڑھتے رہے، 31 32 قرآن ہر سال، رمضان میں اتنے قرآن۔ یہ تو قرآن کے ساتھ شغف ہے، مزہ آنے لگ جائے، جب مزہ آنے لگ جائے گا تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اصل میں ہم نے لذت چکھی نہیں ہے قرآن کی، اور دیکھیں نا جو حافظ قرآن ہے یہ جنت میں بھی قرآن پڑھے گا، جنت میں تو کوئی بدلہ نہیں ہے، وہاں کیوں پڑھے گا؟ علماء نے لکھا ہے وہاں لذت کے لیے پڑھے گا، اسے لذت چاہیے ہوگی تو یہ قرآن پڑھے گا، قرآن سے اسے لذت ملے گی۔ اس لیے ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، قرآن کی ساری باغ و بہاری ہے، اور یہ قرآن لوگ سن کے اسلام لا رہے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، وہ کسی ملک میں دوسرے میں کھیلنے کے لیے گیا، وہاں شاپنگ کرنے کے لیے گیا جیسے کھلاڑی جاتے ہیں، تو وہاں جس مال میں گیا وہ کوئی مسلمان کا تھا، اس نے وہ کیسٹ لگائی ہوئی تھی تلاوت کی، وہ سامان دیکھتا رہا، پھرتا رہا، وہ اب قرآن تو اپنا کام کرتا ہے، قرآن تو نور الہی ہے، اس کی تاثیر ہے، تو وہ قرآن سنتا رہا، اخیر جانے لگا تو کہتا یار یہ کون سا میوزک بج رہا ہے؟ اس نے کہا یار یہ میوزک نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا یار یہ مجھے مل سکتی کیسے؟ اس نے وہ دے دی اس کو، وہ رات کو جا کے پھر سنتا رہا، روتا رہا، صبح آیا کہتا یار یہ جو کلام ہے نا مجھے یہ والا مذہب اختیار کرنا، بس مجھے وہ مذہب، وہ وہیں گیا، وہ اسلامک سینٹر میں جا کے مسلمان ہو۔ یہ قرآن تو دلوں کو چیر دیتا ہے۔ وہ قاری عبد الباسط صاحب حیات تھے، وہ مصر کے صدر روس کے دورے پہ گئے تو وہاں انہیں ساتھ لے گئے، انہوں نے ادھر تلاوت کی، روس کے دائریے اس کا صدر جب تلاوت سنی تو انہوں نے کہا جی کیا پتہ چلا؟ اس نے کہا جی بس دل کو کچھ ہوتا ہے، بس ایسی عجیب اللہ نے اس میں نورانیت رکھی۔ تو اس قرآن کو جس کو سن کے کافر مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ قرآن اپنا کام کر رہا ہے، تو میں بھی اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لوں۔ جو قرآن غیر مسلم کے اوپر اتنا اثر کرتا ہے میرے اوپر اثر نہیں کرے گا؟ یہ تو ہم نیت کر لیں کہ روزانہ ہم اس قرآن کو چاہے 10 منٹ پڑھیں، اس کی تو ترتیب بنائیں گے نا جی، 10 منٹ پڑھیں گے تو کم از کم
ہلکی سپیڈ والا بھی ہو نا تو وہ پاؤ پارا تو پڑھ ہی لے گا. اگر 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہم کوشش کر لیں 5 منٹ میں ایک نماز میں تو 25 منٹ بچ جائے گا آدھا پارا روزانہ. تو ماشاءاللہ ترتیب ایسی بن جائے گی تو سال میں 5-6 قرآن تو ہو ہی جائیں گے. کیوں جی؟ اور اس قرآن کی ترویج کے لیے ہم لوگ حافظ بن رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کو تھوڑا سا تعاون کر دیں. بچہ حفظ کر رہا ہے اس کو کوئی چیز کھلا دی, کوئی چیز لے دی, کسی بچے کو قرآن لے دیا, جب تک قرآن کھول کے پڑھے گا یاد کرے گا ہمارا حصہ ہو جائے گا اس. اور قرآن کے حافظوں اور طالب علموں کی طرف تو محبت سے دیکھنا بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. یہ جنتی لوگ ہیں. کبھی جا کے حفظ کی درسگاہ میں بیٹھ جائیں, ویسے ہی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, آپ کو اتنا سکون ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور وہ سوئے ہوئے بچے, ہم لوگ مطالعہ تکرار کرتے تھے رات کو بیٹھے, حفظ والے بچے بھی مسجد میں آ کے سو جاتے تھے, تو کئی دفعہ بچے خواب میں ہی پڑھی جا رہے ہو, کئی کئی رکوع پڑھ جاتے ایسی. اور بعض ایسے قرہ جو دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت میں کئی کئی رکوع پڑھی جا رہے ہیں, نزع کے وقت میں اور رکوع پڑھا جا رہا ہے. یہ تو سودے ہیں اللہ سے. کاش اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. کیوں جی؟ اس کی نیت ہے نا جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں عمل کی